Panjitan, 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 panjitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ala sahabil mukarramin al-muazzamin. Wa ala أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وعلى صحابك يا رحمة للعالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. آمین.
امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر سید اجمیر نے یوں جھک کے قدموں پہ کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما شیخ احمد کے لیے غیروں کی منت سے بچا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین شیخ احمد کے لیے غیروں کی منت سے بچا صرف اپنا ہی مجھے محتاج رکھا کبریا کھول دے دل کی کلی بہر سید نامدار تاکہ میرے گلشن امید میں آئے بہار حضرت شیر محمد آفتاب علم دین جلوائے آئینہ انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ معزز اور محترم سامعین سورہ الکہف شریف کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے شرف عطا فرمایا. یہ اس کی بہت مہربانی ہے، بہت احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے حقیر کو تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت بخشی اور ہم سب کو سننے کی اللہ نے توفیق عطا کی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس آپ تشریف لے گئے جو اللہ نے کہا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک پیارے بندے کے پاس جانے کا حکم فرمایا. آپ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے گفتگو کی اور مختصر ٹائم نہیں ہوتا، ذرا توجہ فرماؤ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر رہنا چاہتا ہوں، آپ محبت فرمائیں، ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ سارا کام تو اللہ تعالیٰ کا نا، اللہ نے انہیں تو فرمایا نا۔ نبی اپنے طرف سے باتیں نہیں کرتے ہیں، نبی اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سارے کام جو ہے وہ سب۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ سارا آنکھوں پر، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، بس میں خود آپ سے کوئی بات کروں وہ میری مرضی، لیکن آپ نے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، پوچھنا نہیں، بس آپ کی سر اتنی مہربانی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سنا ہم نہیں پوچھتے آپ، لیکن آپ ہمیں اپنے ساتھ رہنے دو جیسے میرے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آپ چل پڑے۔ آپ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے تو سفر سے آپ آئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، تو اب شام کو کھانے پینے کی تو ضرورت پڑتی ہے نا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں تشریف لے گئے اور آپ نے گاؤں والوں سے کھانا طلب فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دیا۔ فَأَبَوْا، گاؤں والوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس اس وقت کھانا وانا نہیں ہے، ہمارے پاس کھانا نہیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے کہ ہم آپ کی ضیافت کریں یا آپ کو ہم کھانا کھلائیں یا آپ کی ہم دعوت کریں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں کے اندر آپ نے ایک دیوار کو دیکھا، یرید ان ینقض، کہ وہ ارادہ کر رہی تھی کہ وہ گر جائے، وہ دیوار ارادہ کر رہی تھی، یریدو بکو نا، ارادہ یریدو، ارادہ کر رہی تھی کہ گر جاؤ۔ فَأَقَامَهُ، حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اسے لگایا، اسے سیدھا کر دیا۔ کیا بات، ایسے ہاتھ ہیں کوئی سارے؟ یہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے جس میں یہ برکات ہوتی ہے نا، کہ یہ تو نہیں کہ ہم ہاتھ لگائیں تو وہ سیدھے ہو جائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کو لگایا، فَأَقَامَهُ، تو اللہ فرماتا ہے میرے پیارے محبوب، حضرت خضر کے ہاتھ لگانے سے اسے ہم نے سیدھا کر دیا۔ وہ جو گرنے کا ارادہ کر رہی تھی نا، تو وہ بالکل صحیح تندرست ہو گئی۔ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اگر آپ چاہیں نا تو ان سے مزدوری لے لو۔ لو شئت، اگر آپ چاہیں تو، لاتخذت، پکڑ لو، اجرن، اس کام پر ان سے پیسے لے لو، کہ ہم نے تمہاری دیوار کو سیدھا کر دیا، پیسے نکالو، روٹی تو تمہیں کھوائی نہیں ہے، پیسے نکالو، کہ تمہارا ہم نے کام کر دیا۔ قرآن پاک سورہ الکہف
اللہ کے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وَأَقَامَ عَلَيْهِ، تم نے جو اس دیوار کو سیدھا کیا نا تو اس کے اوپر ان سے پہلے لو گھر والوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور میں نے آپ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ نے مجھ سے پوچھنا، میں جو کرتا ہوں مجھے تم نے مجھے پوچھنا نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی، بس بات ختم، ہم نہیں پوچھتے۔ لیکن انہوں نے فرما دیا کہ حضور اب ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ اور میرے درمیان میں جدائی ہے، آپ اپنا راستہ لے میں اپنا راستہ لے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب کہ بات اصل میں کیا تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، حضور یہ دیوار جو تھی نا 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس گاؤں میں رہتے ہیں، یتیم تھے، ان کا باپ نہیں تھا اور دیوار گرنے والی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کی بنیاد میں ان کے باپ نے خزانہ رکھا ہوا تھا۔ دیوار گر جاتی تو لوگوں نے خزانہ نہیں لینا تھا، منٹ نہیں لگانا تھا، سنا نا، اور وہ یتیم بچے تھے، وہ تو ابھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے اور کیوں یہ کام کیا؟ ایک تو یہ وجہ بتائی کہ ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیموں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، نیک خزانہ تھا، اچھا خزانہ تھا، اور یہ یتیم ہو گیا تو اب اللہ نے اپنے یار کی لاج رکھ لی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ جو ہے وہ نیک، تو جب باپ نیک ہو تو اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ولی ہے تو بیٹا بھی آگے ولی ہو جائے، یہ تو مشکل، لیکن بیٹا تو ہے نا، اور بیٹا تو ہے نا اس کا۔ اور جتنے مفسرین ہیں جتنے نے ان کی تفسیر کی، انہوں نے کہا کہ وہ موجودہ باپ نہیں تھا بلکہ 7واں دادا جو تھا وہ ان کا کہا ولی اللہ تھا، جو اوپر 7واں دادا تھا وہ نیک آدمی، اس کا حیا کرتے ہوئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی کا اتنا حیا خدا کرتا ہے تو رسول اللہ کی امت کے ولیوں کا خدا کتنا حیا کرتا ہوگا، کہ جن کے لیے حضور غوث پاک دعا کر دے، جن کی طرف وہ نظر کرم کر دے، تو ان پر اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ سنیں حضرت شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو اپنے بزرگوں کی اولاد کی عزت کرتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میں اس کی، بلکہ نظر اس طرف رکھے کہ ان کا والد جو ہے وہ اللہ کا ولی اللہ تھا، ہے تو ان کی اولاد ہے نا، کسی غیر کی تو نہیں ہے۔ یا آج بھی لوگ کیا کہتا ہے، سید صاحب ہیں بسم اللہ جی، سید صاحب بسم اللہ جی، آپ تو ہمارے سردار، تو یہ کہاں سے ہے سرداری؟ وہ تو 1500 سال گزر گئے ہیں، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات
अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अब हजूर गौसे पाक खुद हजरत इमाम हसन के 11वें पोते हैं। खुद हजरत इमाम हसन के हजूर गौसे पाक जो है 10वें बेटे के आगे बेटे हैं। हजूर हजरत सैयदना अबू साले जंगी दोस्त रदी अल्लाह ताला अन्हु वो 10वें पोते हैं ना, यानी उनका बाप उनका बाप उनका बाप उनका बाप उनका बाप, तो आगे हजूर सैयदना गौसे पाक जो हैं 11वें शहजादे हैं किन के? हजरत इमाम हसन के। तो आप देखो ना, जब उन पर इतना करम है, उनके ऊपर इतनी शान है कि वो क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला की रहमत का इजहार करते हुए, कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, कि हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है और मेरे ऊपर रसूलुल्लाह का कदम है, यानी मेरे ऊपर रसूलुल्लाह। जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया उसके बगैर हम एक जर्रा इधर उधर तो ना। हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने वाज फरमा रहे हैं मस्जिद बगदाद में, जामे बगदाद में आप वाज, और आपके मुरीद बरहक, आपके ग़ुलाम, आपके पास बैठने वाले हज़रत सैयदना अली हैती रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी आपके ग़ुलाम, और अल्लाह ने उनको भी गौसे पाक के सदका से बड़ा मकाम अता फरमाया। वो पहली साह में बैठे हैं, हजूर के कदमों के करीब बैठे हुए, और बैठे बैठे ऊँग आ गई, बैठे बैठे ऊँग आ गई, ऊँग आई तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो गई। ऊँग जो आई तो ज़ियारत मुस्तफ़ा से आप मुशर्रफ हुए। कौन? हज़रत अली हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजूर गौसे पाक के ग़ुलाम हैं। हजूर गौसे पाक मिंबर शरीफ से उतरे और हाथ बांध कर अली हैती के सामने खड़े। पूरी मस्जिद सन्नाटे में हाजी साहब, पूरी मस्जिद में सांस नहीं आ रहा। उस कैफियत से जब अली हैती निकले तो देखा कि मेरे पीरो मुर्शिद खड़े हैं और मैं बैठा हुआ हूँ, ये क्या कैसी ये परेशानी। और पूरी मस्जिद खड़ी, आप उठने लगे। हज़रत अली हैती अदब से उठने लगे तो हजूर गौसे पाक ने फरमाया अली बैठे रहो, ये बताओ तुमने किन की ज़ियारत की है, सच बताओ। अर्ज़ किया कि हजूर रसूलुल्लाह की ज़ियारत किया। फरमाया अली तुमने तो ख्वाब में देखा है, मैंने तो आते हुए सरकार को देखा, तभी तो मैं खड़ा होकर उनके अदब में खड़ा हूँ। हम ये हैं अल्लाह के वली। तो अब कुरान क्या कह रहा है, वकाना अबूहुमा सालिहा, ऐ मेरे प्यारे मूसा, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, उनका बाप जो था वो नेक था, इसलिए हमने उसके बच्चों के सामान की हिफाजत फरमाई। और हिफाजत भी किन से कराई? नबियों से। हिफाजत भी किन से कराई? फ़अरादा, बस अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया, रब्बुका यबलुगा अशुद्धहुमा, कि ये दोनों यतीम जो हैं ये जवान हो जाएं। ये जब जवान होंगे फिर नया मकान बनाएंगे, जब खो देंगे तो पैसे निकल आएंगे, फिर और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अब जितने हमारे पास थे वो तो थे ही, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ख़जाना दे दिया। और ये ख़जाना कहाँ से मिला? वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप जो है वो बड़ा नेक था। तो पता चला जिनका बाप नेक होता है ना, खुदा उनका हया करता है। तो जिनके बाप नेक है ना, उन पर अल्लाह की बड़ी रहमत है। वो खुद क्या है, कमज़ोर भी हों, लेकिन उनकी निस्बत किधर है? रसूलुल्लाह की तरफ। इसीलिए आला हज़रत ने ये पढ़ा था ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा
سب گھرانہ نور کا۔ اب آگے جب آپ اتنا کرم فرما رہے ہیں تو اب آگے اپنی بات بھی کر دینا، میں گدا تو بادشاہ۔ یہ ہے نا مانگنے کا طریقہ، پہلے بچوں کا نام لیا نا تو پھر اپنا بھی نام لے لیا ہے۔ میں گدا تو بادشاہ، برد پیالہ نور کا۔ یہ جو دل ہے نا اس کے نور سے بھر دو تاکہ اس میں دنیا کی بات ہی نہ۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا کی بات نہیں کرنی یہاں پر، یہاں اللہ کی بات کرنی۔ میں گدا تو بادشاہ، برد پیالہ نور کا۔ نور دن دونا تیرا دے، ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق۔